بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا منوانا، اپنی کوئی بات قبول کروانا، اپنی کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی چاہت، کوئی دعا قبول کروانا سب سے آسان ترین کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ چلو یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم کب سے دعا مانگ رہے ہیں، کب سے ہم ایک چیز کی خواہش کر رہے ہیں، چاہت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چاہت کو قبول نہیں کر رہا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ اب دیکھو مثال کے طور پر میں سمجھاتی ہوں، ہمیں اپنی ماں سے، اپنے والد سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو مکھن لگاتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ جا کے ان کے پاؤں دبائیں گے، ہاتھ دبائیں گے، سر دبائیں گے، سر کی مالش کریں گے، یا جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے پانی پلائیں گے، دسترخوان لگائیں گے۔ کیا کرتے ہیں نا؟ ہمیں سے مکھن لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کو مناتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں مکھن لگا رہے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو کہ بھائی کیا چاہیے بتاؤ تو، آخر اتنی خدمت کیوں ہو رہی ہے، اتنا راضی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ لاڈ آتا ہے بچوں پر، پیار آتا ہے بچوں کے اوپر۔ تو اگر ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے، یا ہمیں وہ چاہیے، یا ہمیں یہ سوٹ چاہیے، یا ہمیں یہ کپڑا چاہیے، تو مسکراتے ہیں، ہنستے، اور ہمیں اگلے دن وہ چیز لا کر دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے اور بہت پیارا عمل ہے، اور سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر اللہ کرنا۔ دیکھو اگر ہم یہاں بھی محفل میں بیٹھ کر اگر میں دنیاوی باتیں کروں گی، تو ان دنیاوی باتوں میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوگا۔ میں دنیاوی باتیں کروں گی نا کہ میرا یہ کام ہے، یا میرا وہ کام ہے، یا مجھے یہ کرنا ہے اپنے فیوچر میں، یا میرا پاسٹ میں ایسا ہوا ہے، تو یہ میں دنیاوی باتیں کروں گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی تو نہیں ہوں گے نا، یا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا ذکر بہت پیارے کلمات کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب کلمات ہیں نا، وہ 4 کلمات ہیں۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ کون سے 4 کلمات ہیں؟ یہ 4 کلمات ایسے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ 4 کلمات جب انسان کے منہ سے نکلتے، کہ جب زبان سے نکلتے، تو وہ آسمان پہ جا کے ایسے ایسے گردش، ایسے پھیرا لگاتے ہیں، گول گول دائرے میں ایسا پھیرا لگاتے ہیں، اور اپنے پڑھنے والے کا نام دہراتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ کلمات میں نے کہے ہیں تو یہ میرا نام دہرائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ کلمات۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے ان کلمات کے ساتھ، تو یہ خود گواہی دیں گے کہ یہ کلمات فلاں بندے نے کہے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت ان کلمات کی، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، یہ تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی ابھی کسی بھی جگہ پہ آپ پھنسے ہوئے ہو، آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس زبان ہے۔ زبان ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس سے آپ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے۔ آپ ذکر کرتے جاؤ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا، اتنا پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے۔ آپ اس گمان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا یا کروں گی اس کلمات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ میری یہ عرضی پوری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو مناؤ۔ وہ ذکر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔
اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو ذکر کر کے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعا مانگا کرتے تو ہاتھ کو بلند کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو ہاتھ کو اتنا بلند کر لیا کرتے تھے دعا مانگتے وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی تک نظر آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے عاجزی سے گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. یقیناً آپ کی ہر خواہش، آرزو، جائز تمنائیں ضرور بس ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل. میں دعا گو ہوں، میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں. جو جن کو میں جانتی ہوں، جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میں سب کو اپنی دعا میں شامل رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کی خطاؤں کو معاف کرے، جس کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، جو خواہشات ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو قبول و مقبول فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، جو نکاح والے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکاح میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ سب کی ہر جائز خواہشات کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.